السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کبھی کبھی انسان اپنی زندگی میں ایسے موڑ پر پہنچ جاتا ہے جہاں ہر در بند لگتا ہے، دعائیں مانگتے ہیں، آنکھیں اشکبار ہوتی ہیں، لیکن جواب کہیں سے نہیں آتا۔ ایسے میں دل ٹوٹنے لگتا ہے اور امید کے چراغ بجھنے لگتے ہیں۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں ناظرین کہ ایک ایسا ذکر ہے، ایک ایسا در ہے جو کبھی خالی واپس نہیں بھیجتا۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو ایسی کہانی سناؤں گی جس میں ٹوٹے رشتے جڑ گئے، اجڑی ہوئی زندگی سنور گئی اور رزق کے دروازے کھل گئے۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، اور اگر یہ کہانی آپ کو اچھی لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ یہ پیغام زیادہ سے زیادہ دلوں تک پہنچ سکے۔ یہ کہانی ہے فاطمہ کی، جو لاہور کی رہائشی تھی۔ بظاہر وہ عام سی عورت تھی، لیکن دل کے اندر وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھی۔ شادی کو 6 سال ہو چکے تھے۔ شوہر اکرم سخت مزاج، کمائی بہت تھوڑی اور غصہ بے قابو۔ گھر میں آئے دن جھگڑے رہتے، کبھی بجلی کا بل ادا نہیں ہوتا، کبھی بچوں کی فیس رک جاتی، کبھی کھانے کے پیسے تک نہیں ہوتے۔ فاطمہ اکثر راتوں کو جاگ کر روتی، وہ سجدے میں گھنٹوں پڑی رہتی، لیکن دل میں یہ خیال آتا کہ شاید اس کی دعائیں عرش تک نہیں پہنچتی۔ والدین سے شکایت نہ کر سکتی کیونکہ وہ پہلے ہی بیٹی کی حالت پر شرمندہ تھے۔ رشتہ دار تانے دیتے کہ فاطمہ نے اپنی قسمت خود خراب کی ہے۔ گھر کا ماحول اتنا بگڑا ہوا تھا کہ اکرم کئی بار طلاق تک کی دھمکی دے چکا تھا۔ بچے ماں کے آنسو دیکھ دیکھ کر سہمے رہتے۔ فاطمہ کو لگتا تھا کہ اس کی دنیا ختم ہو گئی ہے۔ ایک دن فاطمہ محلے کی ایک بزرگ عورت اماں زینب سے ملی۔ اماں زینب چہرے پر نور لیے اکثر مسجد میں نظر آتی۔ انہوں نے فاطمہ کی آنکھوں میں آنسو دیکھے اور آہستہ سے پوچھا، بیٹی کیوں پریشان ہو؟ فاطمہ نے رو رو کر اپنا حال بیان کیا۔ اماں زینب نے مسکرا کر اس کا ہاتھ تھاما اور کہا، بیٹی تمہارے مسئلے بڑے نہیں، تمہارا در چھوٹا ہے۔ تم لوگوں کے در پر دستک دیتی ہو، کبھی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در پر دستک دی ہے؟ فاطمہ حیران ہو کر بولی، میں نماز پڑھتی ہوں، دعا کرتی ہوں، مگر دل کو سکون نہیں ملتا۔ اماں زینب نے نرمی سے کہا، آج سے روزانہ رات کو عشاء کے بعد 313 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھا کرو۔ بس اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام بھیج اور اللہ سے مدد مانگو، پھر دیکھنا کیا ہوتا ہے۔ اسی رات فاطمہ نے وضو کیا، جائے نماز بچھایا اور آنسوؤں میں ڈوب کر 313 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھا۔ شروع میں دل بوجھل تھا، مگر جیسے جیسے زبان پر درود آتا، ایک عجیب سی ٹھنڈک دل کو محسوس ہونے لگی۔ کئی دن بعد اس نے سکون کی نیند سوئی۔ یہ عمل وہ روزانہ کرنے لگی۔ پہلے ہفتے ہی اسے محسوس ہوا کہ شوہر کا رویہ نرم ہونے لگا ہے۔ اکرم جو پہلے بات بات پر غصہ کرتا، اب چپ رہنے لگا۔ ایک دن اس نے خود آ کر کہا، فاطمہ آج محلے کے دوست نے مجھے نوکری کا کہا ہے، ہو سکتا ہے کچھ اچھا ہو جائے۔ فاطمہ نے حیرت اور شکر کے آنسو بہائے۔ اسے لگا جیسے واقعی کوئی اندیکھ قوت اس کی زندگی میں تبدیلی لا رہی ہے۔ پھر کچھ ہفتوں بعد اکرم کو ایک کمپنی میں مستقل نوکری مل گئی۔ گھر میں پہلی بار سکون کا سانس آیا۔ بچے خوش تھے کہ اب انہیں اسکول کی فیس وقت پر مل جائے گی، اور سب سے بڑی تبدیلی یہ تھی کہ اکرم اب نماز پڑھنے لگا۔ وہی شخص جو دین سے دور تھا، اب فاطمہ کے ساتھ بیٹھ کر تلاوت سنتا۔ ایک رات اس نے خود کہا،
فاطمہ، پتہ ہے مجھے، جب سے تم درود پاک پڑھتی ہو گھر کا ماحول بدل گیا ہے۔ مجھے لگتا ہے جیسے کوئی برکت اتر رہی ہے۔ یہ سن کر فاطمہ کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہنے لگے۔ اس نے دل ہی دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شکر ادا کیا۔ پہلے جو رشتہ دار تانے دیتے تھے اب تعریف کرنے لگے۔ سب کہتے فاطمہ کے گھر میں تو جیسے سکون اتر آیا۔ اکرم نے ایک دن اپنی بیوی سے معافی مانگی اور بولا، میں نے تمہیں بہت دکھ دیا، لیکن تم نے صبر کیا اور درود پاک کا سہارا لیا۔ آج میں مانتا ہوں کہ اصل خوشی اسی ذکر میں ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب فاطمہ نے محسوس کیا کہ واقعی درود پاک زندگیوں کو بدل دیتا ہے۔ تو ناظرین، یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ چاہے حالات کیسے بھی ہوں، اگر ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا شروع کریں تو ناممکن بھی ممکن ہو جاتا ہے۔ ٹوٹے رشتے جڑ جاتے ہیں، بگڑے نصیب سنور جاتے ہیں، اور دل کو وہ سکون ملتا ہے جو دنیا کی کسی چیز سے نہیں مل سکتا۔ تو پیارے ناظرین، زندگی کی راہوں میں کبھی ایسے موڑ آتے ہیں جہاں انسان کو لگتا ہے کہ سب دروازے بند ہو گئے ہیں، دل کی دعائیں بے اثر ہو گئی ہیں، قسمت جیسے سو گئی ہے اور آس پاس اندھیروں کے سوا کچھ نظر نہیں آتا۔ اس لمحے انسان ٹوٹنے لگتا ہے، نا امیدی اس کے دل کو گھیر لیتی ہے اور وہ سوچنے لگتا ہے کہ شاید اب کوئی راستہ باقی نہیں رہا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی رحمت کبھی بند نہیں ہوتی۔ وہ رحمت جو سمندروں سے بھی زیادہ وسیع ہے، جو پہاڑوں سے زیادہ مضبوط ہے اور جو انسان کے گناہوں سے زیادہ بڑی ہے۔ تو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے ایک ایسا دروازہ ہمیشہ کھلا رکھا ہے جو کبھی بند نہیں ہوتا، اور وہ ہے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجنا۔ یہ وہ ذکر ہے جس میں نہ کوئی تھکن ہے، نہ کوئی شرط، نہ کوئی وقت کی قید۔ آپ دن میں پڑھیں یا رات میں، چلتے پھرتے پڑھیں یا آرام کرتے ہوئے، ہر مرتبہ جب آپ درود پاک پڑھتے ہیں، فرشتے اس درود کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ تو ناظرین، آپ سب بھی درود پاک پڑھا کریں۔ تو اگر آپ کو میری یہ کہانی، میرے یہ الفاظ دل سے لگے ہوں تو میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور دوسروں تک ضرور پہنچائیں۔ کمنٹس میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ کون کون درود پاک پڑھتا ہے۔ ایک نئے مشاہدے کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی۔ جزاک اللہ خیر۔